بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے حصہ دوم کے باب نمبر 61 کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب النہی عن البخل والشح، بخل اور حرص سے روکنے کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے تحت قرآن پاک کی وہ آیات لے کر آئیں گے جس میں بخل اور شح سے یعنی حرص سے منع کیا جائے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ لے کر آئیں گے جس میں اس کی مذمت بیان کی جائے گی۔ قال اللہ تعالی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا اور جھوٹ جانا بھلی بات کو، سو ہم اس کو عنقریب پہنچا دیں گے سختی میں، اور کام نہ آئے گا اس کا مال جب یہ گڑھے میں گرے گا۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے 10 اوقیہ کے بدلے میں خریدا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ امیہ بن خلف اس پر بہت خوش ہوا کہ میں نے یہ غلام بہت زیادہ قیمت سے فروخت کر دیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کے 3 اعمال کی مذمت بیان کی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، باخیلا یعنی بخل کرتا تھا۔ بخل کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے خرچ نہ کرنا، خواہ وہ زکوٰۃ فرض ہو یا صدقات واجبہ وغیرہ ہو۔ پھر فرمایا وَاسْتَغْنَى یعنی اللہ جل شانہ سے بے نیازی کرتا تھا، بے رخی اختیار کرتا۔ چاہیے تو اس کو یہ تھا کہ اللہ سے ڈرتا، اس کی طرف مائل ہوتا اور اس کے احکامات کی پیروی کرتا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى یعنی کلمہ ایمان اور اسلام کی اس نے تکذیب کی۔ حسنہ سے مراد یہاں پر کلمہ ایمان اور اسلام ہے۔ تو اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ جب تو اس کا مال جو ہے اس نے اس کی کوئی کفایت نہیں کی، کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ جب وہ ہلاک ہونے کو اس کا وقت آیا تو ہلاک ہو گیا، اسے مال کا کوئی فائدہ نہ ملا، اور وہ قبر کے گڑھے یعنی جہنم میں گر گیا، اس کے مال نے اس کو جہنم سے بھی نہ بچایا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا۔ وقال تعالی وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ شح بمعنی بخل، مگر شح جو ہے اس میں کچھ زیادہ ہی مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ بخل۔ اور شح حقوق العباد واجبہ یعنی اہل و عیال کے نفقہ میں کمی یا اپنے حاجت مند والدین عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں کمی وغیرہ، یا حقوق اللہ کو ضائع کر دے جیسے زکوٰۃ نہ دے، صدقہ فطر قربانی وغیرہ کی ادائیگی نہ کرے، تو اس کو شوق کہتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا حرام ہوگا، اور وہ کام جو مستحب ہوں یا فضیلت والے ہوں، ایسے کام ہوں تو وہ بھی ایسے کاموں میں کنجوسی کرنا تو یہ مکروہ اور مذموم ہے۔ اور شوہ حرام مال کو بعض یہ فرماتے ہیں کہ شوہ یہ ہے کہ حرام مال کو حاصل کرے اور اس کی زکوٰۃ نہ دے، اور بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ شوہ جو ہے یہ ایسی شدید حرص ہے جو ممنوعات کے ارتکاب کا سبب بنے، تو اسے شوہ کہتے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَتَقَدَّمَتْ جُمْلَةٌ مِنْهَا فِي الْبَابِ السَّابِقِ اس سلسلے کی کئی احادیث گزشتہ باب میں گزر چکی ہیں، یعنی ایسی احادیث جس میں بخل سے منع کیا اللہ کے راستے میں، جس میں یہ منع کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں روک کے نہ رکھو، بلکہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو زیادہ سے زیادہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی احادیث جو ہیں وہ پچھلے بابوں میں گزر چکی ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواہ مسلم۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا، اور بخل اور حرص سے بھی بچو، اس لیے کہ حرص اور بخل نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اس حرص اور بخل نے ہی اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں اور حرام چیزوں کو حلال سمجھیں۔ صافاکو کا مطلب یہ باب ضربا یضربو سے آتا ہے، صافاکا یسفکو صفکن، اس کا مطلب ہے بہانا۔ اور اس حدیث میں یہ بخل کی مذمت بیان کی گئی کہ فرمایا اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچو۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم سے مراد جو ہے ظلم سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنے محل کے علاوہ جگہ پر رکھ دی جائے، یعنی کسی چیز کو اس کے غیر جگہ استعمال کرنا جو ہے وہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر ٹوپی، اس کا اصل محل تو ہے سر، یعنی ٹوپی کو سر پر رکھا جاتا ہے، لیکن اس کو پاؤں میں ڈال لیں تو یہ ظلم ہوگا۔ تو اسی طرح انسان کی پیدائش کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کرے، اگر یہ اطاعت کو چھوڑ کر نافرمانی پر اتر آئے تو یہ ظلم ہے۔ تو اس مفہوم کے اعتبار سے ہر گناہ ظلم ہے، یعنی ظلم جو ہے وہ اب اس میں تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، کیونکہ گناہ کرنا ظلم ہی ہے، ہمیں تو نیکیوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو فرمایا فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ تو قیامت کے دن سخت اندھیرا ہوگا، اور دوسری طرف ظلم کا بھی اندھیرا ہو گیا، تو جس میں اس قدر ظلم کی وجہ سے اندھیرا ہوگا کہ ظالم اس میں بھٹکتا پھرے گا، اس کو نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں مل سکے گا، بخلاف مومن کے کہ اس کے آگے پیچھے نور دوڑتا ہوا ہوگا، جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ پا لے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ظلم سے مراد شدائد اور مصائب بھی ہیں، یعنی قیامت کے دن ظلم مزید ہولناکیوں اور سختیوں کا باعث بن جائے گا۔ جو یہاں پر فرمایا کہ ظلمات یوم القیامہ، یعنی قیامت کا دن سخت ہوگا، لیکن پھر یہ جو ظلم ہوں گے یہ بھی مزید سخت ہو جائیں گے، تو یہ سختیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ وَاتَّقُوا الشُّحَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بچو۔ بخل اگرچہ ظلم ہی کی قسم ہے، تو یہ بھی ظلموں میں ذکر ہو گیا کیونکہ یہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر بطور خاص بچنے کی تاکید فرمائی گئی۔ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، کہ بخل خون ریزی اور حرام کو حلال کرنے کا باعث بنا۔ اسی بخل کے باعث آدمی جو ہے وہ لوگوں سے تعلقات توڑ دیتا ہے، کہ ایک اور تاکہ میں لوگوں پر خرچ نہ کروں، لوگوں کو عطا نہ کروں، اور مشکل وقت میں ان کے کام نہیں آتا، تو اس طرح سے اپنے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو تم سے پہلے تھے، جب انہوں نے اس بخل کو اختیار کیا تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر دیے، حقوق العباد کو انہوں نے ختم کیا، صلہ رحمی کو توڑ دیا، یہاں تک کہ اس بخل کی وجہ سے خون بھی بہایا۔ یعنی وہ اس بخل کی وجہ سے یہ نہیں کہ تعلقات کو توڑا، بلکہ قتل و قتال تک پہنچ گئے۔ تو جب انسان بخیل ہوتا ہے، اس کے دل میں مال کی لالچ ہوتی ہے، تو وہ اس مال کی لالچ کے لیے رشتہ داری کو بھی توڑتا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کے حقوق کو پامال تو کرتا ہی ہے، اس کے علاوہ لوگوں کے قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ اکثر دیکھا گیا کہ جو شخص بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے تو وہ مال و دولت کے لیے دوسروں کو قتل کرنے سے بھی نہیں رکتا۔ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، یعنی انہوں نے حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا۔ اس بخل کی وجہ سے کئی ایسے مسائل بنا اپنے لیے، جو کئی ایسی شریعت کے مسائل جو تھے انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، یعنی کئی ایسے مسائل جو حرام تھے انہیں حلال کر دیا، ایسے ہی کئی ایسے کام جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن وہ بخل کی وجہ سے ان کاموں میں بھی مبتلا ہو گئے۔ تو بخل کتنی بری عادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا کہ دیکھو جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ اسی کی وجہ سے برباد ہوئے، تو اب تم اس عادت کو اپنے اندر نہ آنے دو، اگر یہ تمہارے اندر آ جائے گی تو تم بھی اسی طرح سے برباد ہو جاؤ گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا کس قدر خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کے لیے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، اس لیے تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبرت حاصل کریں کہ ہم بھی تباہ و برباد نہ ہوں، کیونکہ جب دل میں بخل آ جائے گا، حرص آ جائے گا، لالچ آ جائے گی، تو انسان نہ تو یہ دیکھے گا کہ حلال ہے یا حرام، اور نہ ہی وہ یہ دیکھے گا کہ کوئی میرے سامنے اپنا ہے، مجبور ہے، تو وہ گناہوں کے کرنے میں کچھ دیر نہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بخل جیسی خبیث عادت سے بچا لے، کیونکہ بخل اور حرص جو ہے یہ اسلام میں بے حد ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو یہ عادت بالکل پسند نہیں، اس لیے ہمیں اپنے دل کو اس گندی عادت سے پاک رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔